السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 35، سورۃ البقرہ، آیات ہیں 220 سے لے کر 224 تک۔ پہلی آیت میں 2 جملے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پہلا جملہ فی الدنیا یعنی دنیا اور آخرت کے امور میں، اس کا تعلق گزشتہ صفحے کے آخری فقرے سے ہے۔ اس میں کہا گیا ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے امور میں۔ اب دوسرا جملہ، پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، تو اس کا پس منظر آپ کو سنا دوں، بلکہ لے چلوں سورہ نساء آیت نمبر 10۔ صحابہ کرام کے پاس یتیم لوگ کفالت میں تھے، جن کی پرورش کرتے تھے۔ تو سورہ نساء کی جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 10، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طور پر کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں کیا کھا رہے ہیں؟ انگار داخل کر رہے ہیں۔ سیصلون سعیرا، یعنی اس کی پاداش میں وہ سیصلون سعیرا، اس سعیرا جھلستی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہوئے، ان کا کھانا پینا علیحدہ، اتنا احتیاط کہ اگر کھانا بچ جائے تو ہاتھ میں لگا دیتے تو خراب ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسانی کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا کہ کیا کیا جائے، اتنی سختی ہے؟ پوچھتے ہیں تو کہہ دو ان سے کہ یتیم کی خیر خواہی، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کیا ہے کہ ان کے ساتھ تم بھلائی چاہو، لہٰذا اگر تم نے تمہارا مال ان کے ساتھ ملا دیا ہو تو وہ تمہارے بھائی، مطلب ان کا کھانا اپنا کھانا، آپ کیا چاہتے ہیں ان کے لیے؟ بھلائی۔ تو رتی کا حساب نہیں ہوگا، آپ کھا لیں زیادہ، وہ کھا لیں زیادہ۔ اور اللہ جانتا ہے بدنیت کو، مفسد، نیک نیتی والے سے، جو اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے، اس سے جو بدنیت ہے اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، مگر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی۔ تو پس منظر اس کا جان لیے، سوال کیے، جواب ملا، آسانی ہو گئی۔ یہ بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم حکمت والے ہیں، تو اس کے حکام سب حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اب ساتھ میں رہیے، مشرک عورت ہو چاہے مشرک مرد، ان سے مسلمانوں کا نکاح جائز نہیں، تو ساتھ میں رہیے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یہ ایک فقرہ ہوا۔ دوسرا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے ان کے ایمان لانے تک۔ اسے حکم ہو رہا ہے مردوں کو، لا تنکحوا، اسے ذہن میں رکھیں، لا تنکحوا، مت نکاح کرو اے مردوں۔ اور کیوں؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یعنی مومن کنیز بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ کہ وہ مشرک عورت تمہیں زیادہ اچھی لگے، پھر بھی
جو کنیز ہے، جو باندی ہے، مملوک ہے، اس کے آقا سے خریدو، اجازت لو اور اس سے نکاح کرو، اگرچہ کہ مشرک عورت تمہیں بہتر لگے۔ اب دوسرا فقرہ، تنکیوں نے ولا تنکحوا، یعنی اے مردو مت نکاح کراؤ مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان میں داخل ہوں۔ اللہ اللہ، دیکھیں ایمان لانے تک آپ، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان سے نکاح مت کراؤ، مگر نقطہ کیا ہے؟ مت کراؤ، اپنی بچیوں کا، سمجھ رہے نا، اپنی بہنوں کا۔ تو اس فرق کو ملحوظ رکھیں، مردوں سے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ مرد خود نکاح کرتا ہے، اور بچیاں مرد ان کا بچوں کا نکاح کرواتے ہیں۔ اس نقطے کو نوٹ کر لینا۔ اور سنیے، مومن بندہ اگرچہ کہ وہ کیا ہے، غلام ہے، مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ کہ وہ مشرک مرد اچھا لگے۔ یہ لوگ یعنی مشرکین جو ہیں بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی اجازت سے، اپنے حکم سے، اپنی رحمت سے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھے۔ اب خواتین کے جو ایام خاص ہیں نا، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ بھی سنیے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، عورتوں سے جدا رہو حیض کی حالت میں، اور مت قریب ہو جاؤ ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ دیکھیے یطہرن یعنی علت کیا تھی؟ خون کے بہنے کی، وہ خون بند ہو جائے، بند ہو گیا تو وہ پاک ہو گئے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ اپنے آپ کو یعنی غسل کریں تو خون کا بند ہونا، وہ پاک ہو گئیں، اور تطہرنا غسل کر لیا تو آؤ ان کے پاس، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک صاف لوگوں کو۔ تو یہاں صرف اتنا نوٹ کر لیں کہ وہ خون بند ہو گیا تو وہ پاک ہو گئی۔ اب جب وہ صفائی کر لیں تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے علماء نے یہاں اختلاف کیا ہے کہ صرف خون بند ہوا تو جانا جائز ہے یا کہ انتظار کریں، تو اختلاف ہوا ہے، تو یہ ہم نے نوٹ کروا دیا آپ کو۔ اب اور ایک بات، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے چاہو، فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری کھیتی میں جہاں سے چاہو، جس طرح چاہو، لیکن مطلب کیا؟ اٹھے بیٹھے کھڑے لیٹے، لیکن صرف اگلی شرمگاہ میں۔ جی، اس آیت سے غلط مراد، غلط مطلب نہیں لینا، انا شئتم یعنی کیفیت، لیکن محل نہیں، جس محل سے ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ جی، اور قدموا لانفسکم، اپنے آپ کے لیے کچھ بھیجو نیکیاں اللہ سے، واتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو، اور سنو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، لہذا مومنین کو بشارت دے دو۔ اب ایک اور بات قسم کے تعلق سے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی قسم کو حیلہ مت بناؤ، نشانہ مت بناؤ کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کرو گے، نہ پرہیزگاری، نہ اصلاح لوگوں کے درمیان، بین الناس۔ مطلب لوگ قسم کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کسی کے جھگڑے فساد میں بلاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، پھر قسم کھا لے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو ایسی قسم کھاتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کریں، پرہیزگاری اور اصلاح کریں، تو اور اللہ کو، اللہ کے نام کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا مت کرو، اور پھر وہ کام نہیں کرتے تھے۔
ایسا مت کرو، بلکہ اصلاح کے کام، پرہیزگاری کی نصیحت، یہ سب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو بات آپ سمجھتے ہیں کہ نیک کاموں پر آپ اللہ کو جو ہے ہلا نہ بنائیں، قسم کھا لیں اللہ کی اور نشانہ اللہ کو نہ بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔